حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، نماز پڑھا کرو کیونکہ نماز گناہوں کو اس طرح گرا دیتی ہے جیسے درخت سے پتے گرتے ہیں۔ ایک مرد اگر عورت سے محبت کرتا ہے تو اس کے لیے جنت بنتا ہے، اور اگر عورت مرد سے محبت کرتی ہے تو اس کے لیے سکون۔ کبھی کبھی انسان محبت میں اتنا گم ہو جاتا ہے کہ خود کو بھول جاتا ہے، مگر محبت ہمیشہ یاد رکھتی ہے کہ کون سچا تھا۔ زندگی میں جب کوئی تمہیں چھوڑ دے تو غم نہ کرنا، کیونکہ جو تمہیں چھوڑتا ہے وہ دراصل خود کو تمہاری دعا سے محروم کر لیتا ہے۔ اکثر اوقات انسان کو اس وقت سمجھ آتی ہے کہ وہ کتنا خوش نصیب تھا جب وہ خوشی اس سے چھین جاتی ہے۔ انسان جب اپنے دل سے کسی کا غم نکال دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں سکون بھر دیتا ہے۔ محبت میں سب سے خوبصورت لمحہ وہ ہوتا ہے جب دو دل ایک دوسرے کی خاموشی سمجھنے لگیں۔ اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس کے دل سے نماز کا سکون چھین لیتا ہے۔ جو تمہیں وقت دیتا ہے وہ تمہیں اہمیت دیتا ہے، اور جو تمہیں اہمیت دیتا ہے وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ کبھی کسی کے احساسات سے کھیل مت کرنا، کیونکہ دل ٹوٹنے کی آواز اللہ تک پہنچتی ہے۔ انسان جتنا زیادہ گناہوں میں اتنا ہی اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی تمہیں سمجھنے لگے تو اس کو کھو مت دینا، کیونکہ سمجھنے والے لوگ قسمت سے ملتے ہیں۔ جب اللہ تمہیں صبر دے رہا ہو تو سمجھ لو کہ وہ تمہیں کسی بڑے انعام کے لیے تیار کر رہا ہے۔ کبھی کبھی زندگی میں ایک سجدہ ہزار آہوں سے بہتر ہوتا ہے۔ اگر تمہیں سکون چاہیے تو دل سے کہہ دو میری مرضی نہیں، بلکہ جیسی اللہ کی مرضی۔ جو لوگ تمہاری خاموشی کو سمجھ جاتے ہیں وہی تمہارے اصل ہمدرد ہوتے ہیں۔ اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی زندگی میں ایسے واقعات لاتا ہے جو اسے دنیا سے نہیں بلکہ اللہ سے جوڑ دیتے ہیں۔ کسی کے دل میں جگہ بنانا مشکل نہیں، مگر اس جگہ کو قائم رکھنا صبر، سچائی اور خلوص مانگتا ہے۔ جو لوگ دوسروں کو دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں ان کی زندگی میں برکت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اور جب انسان راضی باللہ ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی کے دکھ بھی سکون بن جاتے ہیں۔ حضرت علی کا فرمان ہے، لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو، کیونکہ عزت اور رزق کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ صبر، شکر، ذکر اور فکر، یہ چاروں بہت بڑا درجہ رکھتے ہیں۔ صبر مشکل کو ٹال دیتا ہے، شکر نعمت کو بڑھا دیتا ہے، ذکر درجات کو بلند کرتا ہے اور فکر گناہوں سے روکتی ہے۔ جب بھی دعا مانگو تو اپنی اوقات دیکھ کر نہیں، بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگو۔ ہم لوگ نیک بننا نہیں چاہتے، صرف نیک دکھنا اور نیک کہلانا چاہتے ہیں، اور یہی منافقت کا سب سے بڑا اور اعلیٰ درجہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ انسان کا سب سے بڑا اور بہترین عمل معاف کرنا اور بھول جانا ہے۔ مولا علی کا فرمان ہے، اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے کرو، اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں ہوگی۔ جو انسان یہ سمجھ جاتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جاتا ہے، اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، کسی کے ساتھ چھوڑنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لینا کہ اس کے ساتھ اب تک کیوں تھے۔ بچوں کے چہرے پر اتنا نور اس لیے ہوتا ہے کہ وہ شرارتیں تو کرتے ہیں مگر سازشیں نہیں کرتے۔ نماز کو چھوڑنا صرف عبادت ترک کرنا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے بلانا اور انسان کا نہ جانا بھی ہوتا ہے۔ میں تیری ہر رضا میں راضی ہوں یا رب، بس تو اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنانا۔
اور جس دن تم نے یہ مان لیا کہ اللہ جو فیصلہ کرے گا وہ تمہیں قبول ہے، اس دن کے بعد سے ہر فیصلہ تمہارے حق میں ہوگا۔ جسے کھو دیا تم نے وہ رب کی رضا تھی، اور جو اب تمہارا ہوگا وہ تمہارے صبر کا صلہ ہوگا۔ اور جو تم سے نہیں ہوتا وہ اللہ پر چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ سب سنبھال لے گا، بس اس پر توکل رکھو۔ دعا کرنا اور دیکھنا ایک دن تمہاری کہانی کن فیکون پر ختم ہوگی۔ بات تو ساری یقین کی ہوتی ہے، بس کوئی اللہ کے لیے سب چھوڑ دیتا ہے اور کوئی اللہ پر ہی سب چھوڑ دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، یقین رکھو کہ اگر تم نے اپنی دعائیں اللہ کے سپرد کر دیں تو وہ دعائیں طویل سفر کے بعد خوبصورت منزل ہی لائیں گی۔ ہم سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں، مگر اپنوں کے لہجے سے مسلسل ٹپکتی ہوئی بیزاری اور تلخ رویے ہمیں توڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ معذرت کا لفظ صرف اس شخص کے لیے ہوتا ہے جس کے پاؤں پر آپ نے قدم رکھا ہو، اس کے لیے نہیں جس کے دل کو آپ نے کچلا ہو۔ اور پھر من پسند شخص کا بچھڑ جانا زندگی کے سارے ذوق کھا جاتا ہے۔ انسان پریشانیوں کی گنتی کرنے کا ماہر ہے، لیکن نعمتوں کا حساب کرنا بھول جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اللہ کی محبت کی کیا ہے کہ اتنے گناہوں کے باوجود بھی وہ ہمیں ڈھانپ کر لوگوں میں عزت دیتا ہے۔ اچھے لوگ سڑک کے کنارے لگی روشنیوں کے مانند ہوتے ہیں، جو فاصلے تو کم نہیں کرتے مگر سفر آسان ضرور کر دیتے ہیں۔ وہ انسان آپ کی کبھی قدر نہیں کرے گا جس کے لیے آپ ہر وقت حاضر رہتے ہیں۔ ایک دن ہم ایک دوسرے کو یہ سوچ کر کھو دیں گے کہ وہ یاد نہیں کرتا تو میں اسے کیوں یاد کروں۔ رزق کا وعدہ بھی ہے پھر بھی سب پریشان ہیں، اور مغفرت کا وعدہ بھی نہیں پھر بھی کوئی پرواہ نہیں۔ ہر وقت اپنا تن اور من پاک رکھو، کیا پتا کب اللہ سے ملاقات ہو جائے۔ اللہ کا بنایا ہوا ہر انسان خوبصورت ہے، بس کمی ہمارے اخلاق اور رویوں میں ہے۔ صرف اپنی چاہت کا مل جانا معجزہ نہیں، بلکہ اللہ کی رضا میں راضی ہونا بھی ایک معجزہ ہے۔ اتنی خوبصورتی سے مانگو جتنی خوبصورتی سے اس کا دل دکھایا تھا۔ حضرت علی کا فرمان ہے، جو شخص تمہارے خون میں سے نہ ہو مگر پھر بھی تمہیں عزت دے اور پیار دے تو بے شک وہ تمہارے لیے بہترین رشتہ ہے۔ استغفار کی توفیق تمہارے کامیاب ہونے کی پہلی نشانی ہے۔ راستے بند نظر آ رہے ہیں نا، ان تک پہنچنا ناممکن نہیں ہے، بس ان تک پہنچنے کا راستہ تمہارے سوچے ہوئے راستے سے مختلف ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، لوگوں کی سازشیں آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، تمہارا رب بہترین چال چلنے والا ہے۔ اپنے لیے بہترین کی دعا مانگو اور باقی سب فیصلے اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ تم سے محبت کرتا ہے، وہ کبھی تمہارا برا نہیں سوچے گا۔ کبھی کبھی زندگی تمہیں تنہا اس لیے کر دیتی ہے تاکہ تمہیں احساس ہو کہ تمہارے پاس اللہ ہے اور وہ تمہارے لیے کافی ہے۔ جو چیز تمہارے نصیب میں نہیں وہ کوشش سے نہیں مل سکتی، اور جو تمہارے نصیب میں ہے وہ تم سے چھین نہیں سکتی۔ زندگی تب خوبصورت لگنے لگتی ہے جب تم اللہ کی رضا میں خوش رہنا سیکھ لیتے ہو۔ انسان جب دل سے توبہ کرتا ہے تو اس کے چہرے پر وہ سکون آ جاتا ہے جو دنیا کی کسی چیز سے نہیں ملتا۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو عاجزی میں بڑا ہو، نہ کہ مال میں۔ کبھی کبھی اللہ تمہیں دکھ اس لیے دیتا ہے تاکہ تم دعا مانگنا نہ چھوڑو۔ جو لوگ تمہیں نقصان پہنچانے کی نیت رکھتے ہیں، یاد رکھو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔
وہ کبھی انہیں کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ جب تمہارا یقین اللہ پر مضبوط ہو جاتا ہے تو تمہیں دنیا کے فیصلوں کی پرواہ نہیں رہتی۔